کہتے ہیں کہ جو کسی اور کے لیے گڑھا کھودے تو وہ خود اس میں جا گرتا ہے۔ کچھ ایسا ہی ایک وزیر کے ساتھ ہوا۔ تو آج میں آپ کو ایک بادشاہ، اس کے وزیر اور غریب کسان کا واقعہ سناؤں گا۔ کہتے ہیں کہ کسی ملک میں ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک غریب کسان اس کے پاس آتا تھا، چھوٹے موٹے تحفے تحائف لے کر آتا تھا اور بادشاہ کو پیش کرتا تھا۔ بادشاہ اس کو بہت عزت و تکریم دیتا تھا، اس کو اپنے پاس بٹھاتا تھا، اس کو انعامات دیتا تھا۔ بادشاہ کا وزیر یہ ساری چیزیں دیکھ کر حسد کا شکار ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بادشاہ اس غریب کسان کو اتنی زیادہ عزت اور تکریم دے۔ تو اس نے ایک دن ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے غریب کسان کو اپنے ہاں دعوت پہ بلایا۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ جس وقت بادشاہ کے پاس جاتا ہے اس سے پہلے میں اس کو کھانا کھلا دوں۔ تو اس نے وقت ہی اس کو ایسا بتایا کہ غریب کسان وزیر کے پاس کھانا کھانے کے بعد بادشاہ کے پاس جائے۔ جب غریب کسان اس کے پاس کھانا کھانے کے لیے پہنچا تو اس نے کسان کو کھانے میں دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ پیاز بھی کھلائے۔ ادھر بادشاہ کے پاس وہی وزیر جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، بادشاہ سلامت، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ غریب کسان آپ کے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے؟ بادشاہ نے کہا، آپ بتا دیں۔ تو وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر غضبناک ہو گیا۔ اس نے کہا، وہ ایسا کہتا ہے؟ وزیر نے کہا، بالکل حضور، وہ ایسا ہی کہتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا، جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ کے منہ سے نکلنے والی بدبو سے بچنے کے لیے وہ اپنے منہ پر رومال رکھے گا۔ ادھر اس نے غریب کسان کو پیاز کھلا دیے۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے بادشاہ کی خدمت میں پیش ہونا تھا۔ جب کسان بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو اس نے سوچا کہ میں نے تو پیاز کھا رکھے ہیں، تو میرے منہ سے نکلنے والی بدبو کہیں بادشاہ کو تکلیف نہ دے۔ تو اس سوچ کے تحت اس نے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ بھی رکھا اور رومال نکال کر جیب میں سے وہ منہ کے اوپر رکھا تاکہ بادشاہ کو تکلیف نہ ہو۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو وہ یہی سمجھا کہ وزیر نے سچ کہا تھا کہ یہ غریب کسان میرے منہ سے نکلنے والی بدبو سے بچنے کے لیے منہ پر رومال رکھ رہا ہے۔ بادشاہ نے قلم دان اٹھایا اور ایک فرمان لکھ کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور اسے کہا کہ جائیں اور یہ میرے دربار کے خاص ملازم کو پیش کر دیں۔ تھوڑا سا دور تھا جہاں اس نے بھیجا۔ غریب کسان وہ فرمان لکھا ہوا لے کر جا رہا ہے۔ بادشاہ نے اس کو بتایا کہ اس میں انعام کا لکھا ہوا ہے، آپ جب پہنچیں گے تو آپ کو انعام مل جائے گا۔ اس کو کھولا نہیں جا سکتا تھا، اس کو بادشاہ کے ملازم ہی کھولنے والے تھے۔ تو وہ غریب کسان وہ فرمان لے کر جا رہا تھا۔ راستے میں وہی وزیر ملتا ہے اور دیکھتا ہے کہ صحیح سلامت غریب کسان جا رہا ہے، کسی نے اس کو کچھ نہیں کیا۔
پوچھتا ہے کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ بادشاہ سلامت نے میرے لیے ایک انعام کی رقم مقرر کی ہے، وہی لینے جا رہا ہوں۔ اب وزیر پھر لالچ میں آیا، اس نے کہا یہ مجھے دے دو اور آپ گھر جاؤ، میں آپ کی رقم آپ تک پہنچا دوں گا۔ غریب کسان مان گیا۔ وہ فرمان وزیر کے ہاتھ میں تھا اور وزیر ادھر ہی چل دیا۔ جب اس نے وہ فرمان جا کر اس مقررہ جگہ پر دیا جس کا بادشاہ نے کہا تھا، تو انہوں نے پوچھا کیا آپ کو معلوم ہے اس فرمان میں کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو ان لوگوں نے بتایا کہ اس فرمان میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص یہ رکا لے کر آئے اس کی گردن سر سے جدا کر دی جائے اور اس کی لاش کو میرے پاس بھیج دیا جائے۔ تو آپ یہ لائے ہیں، ہم آپ کو قتل کریں گے اور آپ کی لاش کو بادشاہ کے حوالے کیا جائے گا۔ وزیر چلانے لگا، اس نے کہا نہیں نہیں، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ غریب کسان کے لیے ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا اس پر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی شخص یہ لائے گا اسے قتل کر کے میرے پاس بھیج دیا جائے۔ چونکہ آپ ہمارے پاس لائے ہیں تو اس لیے آپ کو قتل کیا جائے گا۔ تو وزیر چلاتا رہا لیکن اس کی کسی نے نہیں سنی، اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش کو بادشاہ کے پاس بھیجا گیا۔ جب بادشاہ نے کسان کے بجائے وزیر کی لاش دیکھی تو حیران ہوا۔ کسان کو طلب کیا گیا اور اس سے کہا تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ اس نے بتایا کہ میں جا رہا تھا تو وزیر نے مجھے کہا کہ آپ یہ رکا مجھے دے دیں، انعام کی رقم میں اب تک پہنچا دوں گا۔ میں نے رکا اس کو دے دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے تھے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے؟ وزیر نے کہا حضور میں ایسا نہیں کہتا تھا، بلکہ وزیر نے مجھے پیاز کھلا دیے تھے، ان کی بدبو سے آپ کو تکلیف نہ ہو اس لیے میں نے منہ پر رومال رکھا تھا۔ بادشاہ سارا قصہ سمجھ گیا اور وہ یہ جان گیا کہ وزیر حسد کا شکار تھا اور وہ اس غریب کسان کو مروانا چاہتا تھا، لیکن وہ خود ہی مارا گیا۔ سچ ہے کہ جو دوسروں کا برا چاہتا ہے وہ خود ہی برائی کا شکار ہوتا ہے۔